عاشورہ کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزید لشکران کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام کے سامنے کھڑا تھا۔ یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اس کو دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین کے سامنے جاتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر اپنے ہتھیار زمین پر گرا دیتا ہے اور امام حسین کے سامنے بیٹھ کر زوروں کی طرح رونے لگتا ہے۔ یزید کے لشکر سے نکل کر امام کے ساتھ مہلک ہونے والا یہ سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین کا حمایتی کیسے بن گیا؟ اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ عین جنگ کے موقع پر امام حسین سے معافی مانگ کر ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے والا حر ابن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر ابن یزید بن ریاحی کا کردار سب سے مختلف تھا، کیونکہ یہ حق کی تلاش کرنے والوں گنہگاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کی اور شہادت کو نوش کیا۔ حر عرب کے قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے۔ جب یزید نے عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تو اس کو خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے، لہذا اس نے حر کو 1000 سپہ سالاروں کے ساتھ امام حسین کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے کربلا پہنچنے سے پہلے 2 محرم کو ذی حسم پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پر پانی موجود تھا۔ امام کے حکم سے وہاں پر خیمے لگائے جانے لگے۔ جب حر وہاں پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا پانی پر امام حسین پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ خیمے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا دیا، کیونکہ حضرت حر اور ان کا لشکر عراق سے یہاں پہنچے تھے اور ان کو پانی کی شدید پیاس لگی تھی، لہذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے اور ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور ان کے دشمن لشکر رویے کے باوجود امام حسین ان کو وہاں سے پانی پینے دیا۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی پانی سے سیراب کیا۔ امام حسین کے اس اہلاک سے جناب حر بہت زیادہ متاثر ہوئے، لہذا جب عصر کا وقت ہوا تو حر نے امام سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر امام حسین کے پاس آیا اور ان سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین نے فرمایا، میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں۔ وہ حکومت سے پریشان اور ناراض ہیں۔ حضرت حر نے فرمایا کہ میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، مجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا کہ میں آپ کو کوفہ لے کے جاؤں، لہذا آپ ایسا رستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ خط لکھ کر یزید سے صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی راہ میں موت سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ حر اور ان کا لشکر امام حسین کے ساتھ چلتے رہے اور حضرت حر کو جب بھی موقع ملتا وہ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے واپس مدینہ چلے جائیں، ورنہ آپ کا شہید ہونا ضروری ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو اور نہ محفوظ مقام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 کا لشکر بھیجا اور ان کو لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور یزید سے بیعت لینے کے لیے مجبور کرو
اور اگر وہ راضی نہ ہو تو ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم الحرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ شب عاشوراء کی رات آن پہنچی۔ حر بہت بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں یہ بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ آپ کا ضمیر ان کو کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے حسینی قافلہ اس حالت میں موجود ہے کہ اہل بیت کے بچے بھوکے پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اسی کشمکش میں تھے کہ مجھے ان مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس لشکر کا جس کا بے دین بے حیا سردار یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی۔ بہت کم تھا جیسے ہی رات کی تاریکی ختم ہوئی، مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن حراس نے کہا کہ اے حر، کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تم کو اس فوج کا سب سے بہادر انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم ہو کہ پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ حر نے جواب دیا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھتا ہوں، اور مجھے ان 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ جناب حر چل پڑے۔ آپ نے لشکر لے کر امام حسین کے قافلے کی جانب بڑھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام اور بیٹا بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین کے قافلے کے پاس پہنچے۔ آپ نے گھوڑے سے اتر کر اپنا ہتھیار پھینک دیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور زوروں کی طرح روتے ہوئے امام حسین سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، وہ میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام حسین نے جناب حر کو اپنی بازوؤں میں سمیٹا اور کہا، حر، میں تم کو معاف فرماتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر امام حسین سے جا ملے ہیں، لہذا جناب حر یزیدی لشکر کو چھوڑ کر اہل بیت سے منسلک ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں۔ حر نے بہت بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور ان کے کانوں سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل رجز کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کا قتل کیا۔ آخرکار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ جب امام حسین کے ساتھیوں نے آپ کے جنازے کو حضرت امام حسین کے سامنے پیش کیا تو وہ جنازے کے سامنے بیٹھ گئے اور خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر، تم آزاد ہو، تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔